من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے قتل کیا ایک آدمی کو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، ایک انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر اس معاملے میں ایک دوسرے پر تم ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ نے تم جس بات کو چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ تم اس پر مارو، میت پر، بِبَعْضِهَا اس جانور کے، گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر اس کے جسم پر مارو، لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور ہم دکھاتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جب تم ایک انسان کو قتل کیے اور پھر اس معاملے میں ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم جس بات کو چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہا۔ ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم اس میت پر جسے قتل کیا گیا ہے، اس میت پر اس جانور کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پر لگاؤ۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ بات آگئی تھی، اس سے کچھ سبق اور کچھ نکات اس سے سمجھ میں آنے والے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں اگلی بات آ جائے گی۔ بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو وہ جب گائے ذبح ہو گئی، ایک آدمی مر گیا، اس کے بھائی کا بیٹا اسے قتل کر دیا، بھتیجا چچا کو قتل کر دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی کہ ہمارے آدمی کو کون قتل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے اوپر لگاؤ، کو بولو اس کا گوشت کا ٹکڑا، وہ مردہ زندہ ہو کر اسے کون مارا بول کے نام پھر مر جاتا ہو۔ تو وہ لوگ کھینچنا شروع کیے، کیسے گئے ہونا، جوان گئے ہونا، نہیں اب پیدا ہو گئے ہونا، بالکل بوڑھی ہونا، رنگ کیسا ہونا، یہ کھینچتے چلے گئے، وہ لوگ پوچھتے چلے گئے۔ اللہ نے سب ان کو نہیں کہا خالی گائے ذبح کرو، کون سی کی ایک ذبح کرتے تو ٹھیک تھا، لیکن یہ لوگ شروع کر لیے سوالات، تو پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے قانون بھی پڑھتے چلے گئے۔ تو اس سے سبق کیا ہے؟ عبادات اتنی کریں جتنی ہیں، مطلب کیا ہے، اللہ ان کو خالی ذبح کرو بولے کر دینا تھا، لیکن وہ لوگ کھینچنا شروع کر لیے۔ اس سے سبق کیا ہے؟ اللہ جتنا کام کرو بولے ہمیں اتنے کرتے رہنا۔ لیکن اب دیکھو فرض نمازوں میں اللہ 2 رکعت فجر میں ہے 2 رکعت پڑھنا، میں زیادہ سجدے کرنے کا شوق ہے، نماز پڑھنے کا شوق ہے، 4 پڑھ تو پھر 2 بھی قبول نہیں ہوں گے، ادا بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے شوق کا نام عبادت نہیں ہے، خدا کی بندگی اور اس کی فرمانبرداری کا نام عبادت ہے۔ لیکن نوافل وغیرہ میں 2 پڑھو 4 پڑھو، آپ جتنے چاہیں دن بھر رات بھر پڑھتے رہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فرائض میں ایک لمیٹڈ ہے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت، لیکن نفل نمازوں میں آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے، نفل نمازوں میں بھی جتنا آدمی برداشت کر سکتا ہے، نفل نماز میں اگر آدمی علم تارا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ابھی جتنا ان برداشت کر سکتا ہے اتنا نہیں سر کا ان میں 2 پارے پڑھتے کر کھڑا گیا تو تکلیف ہوگی نہیں۔ اس لیے اسے سبق کیا ہے، آدمی عبادت بھی اتنی کرے جتنا ان برداشت کر سکتا ہے، جتنا اس کا جسم برداشت کر سکتا ہے۔ برداشت سے باہر کی ان عبادت کرنا چاہا، ابھی پوری نماز میں 2 رکعت میں پورے قرآن پڑھتا ہوں، برداشت نہیں کر سکتا آدمی، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، تو پھر ہمیں ارادہ بھی نہیں کرنا، جتنا ہمیں برداشت کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کرنا، ارادہ کرنا۔ ایک سبق تو اس سے یہ۔ آگے دیکھو دوسرا، زیادہ سوالات کرنے کا مطلب حکم شرعی سے چھٹکارا پانا ہے۔ اب یہ لوگ زیادہ سوال کیوں کریں؟
انہیں کے سوالات سے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ گائے ذبح کرنے والے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے, کبھی کبھار آدمی کسی بھی چیز میں زیادہ پوچھتا رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک مولانا کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا, مولانا بچے کو ختنہ کرتی ہیں, پانی ڈالنا سوچ کیا, بکرا ذبح کرنا سوچ کیا, وہ یہ ایسا ویسا پوچھتا. اس کے سوالات سے کرنا ضروری ہے کیا, ختنہ کرنا ضروری ہے کیا, فرض ہے کیا, نہیں تو چلتا کیا, ایسا ایسا پوچھتا تھا. اس کے پوچھنے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی اپنے بچے کی ختنہ کرنے والا نہیں ہے. تو زیادہ سوالات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان جس چیز کے بارے میں سوال کر رہا نہیں وہ چیز ان رکھنا نہیں چاہ رہا ہے, کرنا نہیں چاہ رہا ہے. وہ مطلب بعض لوگ سوال کرتے نہیں, کبھی اگر بات آ گئی بیان میں کہ داڑھی کے بارے میں ہے یا کسی بھی اور گناہ کے بارے میں, تو لوگ کیا پوچھتے ہیں, رکھنا ضروری ہے کیا, نہیں رکھے تو چلتا نہیں کیا, رکھے تو کیا قبول ہونے کیا, نہیں تو قبول نہیں ہوتے کیا. یہ سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں. تو زیادہ سوالات کرنے کا مطلب کیا ہے, آدمی وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے, بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. یہی وہ لوگ کیے سب پوچھتے چلے گئے, کیسی گئی ہونا, بوڑھی ہونا, جوان ہونا, رنگ کیسا ہونا بول کر. تو زیادہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آدمی اس کام سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے. جب مقتول سے گائے کا حصہ لگایا تو مقتول اٹھ کر قاتل کا نام بتا دیا, تو ان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے. جب ان بھتیجا چچا کو مار دیا نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا آیا, ایک گائے ذبح کر کو, گائے یا بیل, وہ گائے کا یا بیل کا جسم کا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر مر گئے آدمی کے جسم پر لگے تو ان کو اسے کون مرنے والی کے نام بول کے مر جاتا بول کر یہ حکم آ گیا. اس سے سبق اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے, اب جب گائے کو ذبح کر کو گائے کا جسم کا ایک ٹکڑا مر گئے آدمی کو لگائے تو پھر زندہ ہو کر اسے کون مارے کے نام بولا, کون مارے تھے اسے, اس کا بھائی کا بیٹا مارا تھا اسے, بھتیجا. جب ان اپنے بھتیجے کا نام بولا تو پھر اسے عام طور پر کیا ہوتا, مسئلہ کیا ہے, قاتل آدمی کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا. اب وہ آدمی بھتیجا چچا کو کیک مار دیا, اب اس کا مال لینے کے واسطے اور اس کے بچی سے شادی کرنے کے واسطے مار دیا تھا. اب مسئلہ کیا ہے, کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو پھر یا پھر بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر بیٹے کو باپ کے پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے. لیکن اب جب بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو پھر قاتل آدمی کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا. جب ان چچا کو قتل کر دیا, چچا کو اس کے ایک گائے کا گوشت اٹھا کر کاٹ کو اسے لگائے تو زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کا نام بول دیا, تو مسئلہ کیا ہے, اب بھتیجے کو چچا کی پراپرٹی میں حصہ وہ نہیں ملتا, قاتل کو قتل کرنے والے کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا. ایک وقت یہاں سمجھ میں آ گیا. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے, زیادہ آس پڑیں گے تو پھر پاس بھی نہیں ملے گی. اسے ان آس کیا پڑا بولو, چچا کی بچی شادی کرنا ہو کا آس پڑا, چچا کو مار ڈالے تو چچا کے مال کو میں قبضہ کر سکتا ہوں, کو سوچا, زیادہ آس پڑا, لاسٹ کو اسے پھر بھی پاس نہیں ملی, لاسٹ کو اسے چچا کی پراپرٹی سے اسے محروم کر دیا گیا. اس لیے ہمیں زیادہ آس پڑنا نہیں, ورنہ پھر پاس بھی نہیں ملے گی اس چیز کی. قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہی قاتل اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو اسے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا ہے. یہ مسئلہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے مسئلہ. آگے دیکھو, بے عیب ہونا, جانور کیسے ذبح کرنا, تو پوچھے تو اللہ نے کیا فرمایا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, وہ بے عیب ہونا, اس کے اندر کوئی بھی داغ دھبا نہیں ہونا. تو اس سے سبق کیا ہے, بے عیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے اندر کیا بھی عیباں نہیں سو, قصوراں کیا بھی نہیں, غلطیاں نہیں سو, ہمارے اندر عیباں ہیں. تو بے عیب ہونا یہ خدا کی صفت ہے, با عیب ہونا, عیباں غلطیاں ہونا یہ ہمارے انسان کی صفت ہے. لیکن انسان با عیب ہوتا ہے, عیوب پر مصر نہیں رہنا, عیوب دور کرنے کی کوشش کرنا. انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی کہ بولو انسان غلطیاں کرتے نہیں رہنا, غلطیاں سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. دیکھو, اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر وہ لوگ انشاءاللہ کو نہ بولتے ہیں, وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس قسم کی جو کوالٹی سے بتایا اللہ تعالیٰ نے, اس قسم کی گائے کو ہم پا لیں گے. تو اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر کبھی ان کو وہ گائے نہ ملتی تھی. تو اس لیے اگلے کرنے سے اچھے کاموں کے لیے انشاءاللہ بولنا چاہیے. آگے دیکھو, قاتل اقراری نہیں تھا اور ہمیں منظور. دیکھو, جو آدمی قتل کیا نہیں, بھتیجا, میں قتل کری بول کر بولے تیار نہیں تھا. تو اس لیے اللہ نے کیا چاہا, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, تو ان خود چھپا رہا تھا اپنے نام کو. تو اللہ نے کیا چاہا, اسے کون قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے آدمی کے نام کو اللہ ظاہر کرنا چاہا. اور پھر بنی اسرائیل قوم, اس کے مزاج کیا تھا,
فکرنے کا، سوالات کا، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے مزاج کو اس زمانے کے لوگوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بتانا چاہا. دیکھو یہ قوم کیسی تھی، ان کی سوچ کیسی تھی، انہوں کیسا شریعت کے احکامات کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں کیسا سوالات کرتے تھے، ان کو عمل کرنے کا شوق نہیں تھا. اللہ ان کے مزاج کو اللہ بتانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ پورا اللہ قصہ بیان کیا ہے قاتل کا نام بتانے کے لیے، بنی اسرائیل کے مزاج کو بتانے کے لیے. آگے دیکھو بنی اسرائیل کی حجت بازی اور کجروی کا حال عام لوگوں کو اور ان کے بعد میں آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ ایسا نہ کریں. تو بنی اسرائیل کا مزاج کیا تھا، کھکراؤ کا مزاج تھا، حجت بازی کا مزاج تھا. ایسا کرنا کیا، ایسی نہیں ہونا کیا، یہ بول کر سوال کرنے کا تھا نہیں. یہ مزاج کو اللہ بتانا چاہتے تھے، بعد میں آنے والے لوگ ان کے مزاج کو سمجھ کر ان کے جیسے کھکرو کی کام نہیں کرنا، بچ کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب قصہ بیان کیا. آگے دوسرا ایک بات کیا ہے، بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ نقل کیا ہے. مطلب کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور پھر عقل سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے مسئلہ. مادر رحم میں جتنا انسان رہتا ہے، تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. عالم ارواح، یہ عالم اللہ تعالیٰ وہاں سے لا کر جسم سے لگا دیتا ہے. مطلب کیا ہے، جب جسم، ابھی یہ بات ہوئی نہیں، یہ قصہ کہ اس کے گائے کے ٹکڑے کو نکال کر مردے کو لگے تو زندہ ہوگا نہیں. اس سے کیا ہے، جب روحیں مر جاتی ہیں انسانوں کی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر روحوں کو نکال کر ان کے جسم سے لگا دیتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ روحیں زندہ ہو جاتی ہیں، جسم زندہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے، تو جسم زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن اجسام زمین سے نکلیں گے. قیامت کے دن جب زمین سے روح ہمارے جسم نکلیں گے تو پھر روحیں برزخ سے لوٹ کر ان کے جسم کو چھوئیں گے، تو پھر ان کے بدن، ان کے جسم زندہ ہو جائیں گے. تو قتل کی ایک بات تو یہ. آگے دیکھو دوسری بات کیا ہے، قتل کی مذمت کو بیان کرنا تھا. قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اسے بیان کرنے کے لیے اللہ یہاں یہ بات بیان کیا. اب قتل کرنے کا گناہ کیا ہے، گناہ تو ہے چاہیے. ایک گناہ تو کیا ہے، قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. دوسرا کیا ہے، قتل کرنے والے آدمی کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا. یہ بات اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے. آگے دیکھو ایک واقعہ. آگے کیا ہے نقطہ، احیاء موتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردوں کو زندہ کرنے کی 2 واقعے ہوئی. مردوں کو زندہ کرنے کی 2 واقعے ہوئی. ایک واقعہ تو یہ گائے کے ذبح کرنے کا اور زندہ ہونے کا واقعہ. دوسرا واقعہ وہ پیچھے گزر کا تھا نہیں. تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لانے کے لیے گئے تھے تو لوگ کیا بولے، ہمیں تمہیں کتاب اللہ کے لیے ہمیں کیسے معلوم ہوتا. انہیں کیا بولتی، اللہ بولتے سمے سننا دیکھنا کا کو بولتی. اچھا کا کو بول کے موسیٰ علیہ السلام بلا لے جاتی پہاڑ کو. 70 آدمیوں کو بلا لے جاتی بنی اسرائیل کے. جانے کے بعد پہاڑ کو اللہ بولتی ان کو سننے آتا، یہ کتاب میری بات اورات میں دیا موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ بولتی سننے آتا ان کو 70 آدمیوں کو. پھر لوگوں کیا بولتی آگے اور کیا بولتی نو، خالی اللہ بولتے سننے آتا ہے. انہوں اللہ کی بولتے سننے کی ہمیں کیا معلوم ہے، ہم دکھاؤ اللہ کو بولتی ہیں. پہلے سناؤ بولتی ہیں، اب سنے تو کیا بولتی ہیں، دکھاؤ بولتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کو بولے تو پھر کیا ہو گیا، ایک تجلی آ گئی، چمک سے. اس چمک سے وہ لوگ بے ہوش ہو کر گر کو مر گئے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کیا، اللہ دیکھ کو آنکھ کو، پھر لوگوں کو بول کو میں بلا لے کہا سو ان کو مر گئے. تو پھر بنی اسرائیل کے لوگ دوسرے کیا سمجھیں گے، میں مار دو سمجھتی ہیں اللہ تو زندہ کر دے ان کو بولتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردوں کو زندہ کرنے کے 2 واقعے ہوئے. ایک واقعہ تو وہ گائے کا قصہ، دوسرا یہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لانے کے اس وقت میں 70 آدمیاں اللہ دیکھنے کو بول کو دیکھ نہیں سکتے، مر جاتی. موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے پر 2 لوگ زندہ ہوتی. یہ 2 واقعے مردہ زندہ ہونے کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، ہر ایک انسان کو چاہے وہ موت کے بعد زندگی کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، اسے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کر کے ان کی مزاج سے اللہ ہم کو بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بنی اسرائیل کے مزاج کو لانے سے، ان کے مزاج پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے.